السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے ابن کثیر جیسے بہت سے مورخین کی ہے، جنہوں نے حضرت نوح کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آنے والے لکھا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ تاہم بعض علماء کا خیال ہے کہ سورہ نساء کی آیت 163 بتاتی ہے کہ وہ ادریس سے پہلے آئے تھے۔ اللہ پاک کہتا ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ یہ تحریر اس تناظر میں لکھی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کی زندگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے، چنانکہ ان میں سے کسی دوسرے آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے لوگ ہدایت کے لیے ادریس علیہ السلام کے نیک ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آخرکار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، متقی لوگ بھی گزرتے گئے، مسلمانوں کے پاس پھر رہنمائی کے لیے کوئی رہنما نہیں رہا۔ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ شیطان ابلیس جو ہوشیاری سے دیکھتا رہا، مرد کے بھیس میں آیا۔ وہ بقا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کی، اگر ہم ان نیک آدمیوں کے مجسمے بنائیں گے تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں ان کی یاد دلائے گا۔ مردوں نے رضامندی ظاہر کی، کیونکہ انہوں نے اپنی تنہائی متقی مردوں کے مجسمے بنائے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ یہ یقیناً ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد فراہم کرے گا۔ شیطان ابلیس نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ وہ صبر سے کام لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر چکی تھی اور نئی نسل کے لوگ مجسمے بنانے کی نیت کو بھول چکے تھے، تو شیطان نے ان لوگوں کو کانوں میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پرستش عبادت کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لے کر آئے۔ اس طرح بت پرستی نے انسان کو دلوں میں جکڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی مساوی یہودی عیسائی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وفادار شاگرد کو فصاحت و بلاغت اور بے پناہ صبر سے نوازا تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ آپ نے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، پودوں اور جانوروں اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ انسان کو اللہ جل جلالہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک حقیقی خدا کے وجود کا ثبوت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کو پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے اور اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا گیا ہے اور نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور صبر سے ان کی بات سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امید اور سکون تلاش کرنا شروع کر دیا اور رفتہ رفتہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، جبکہ امیر لوگ غصے سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ یقیناً ایک انسان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ایک انسانی رسول کا انتخاب کیا تھا،
کیونکہ زمین پر سب سے زیادہ انسانوں کا قبضہ تھا، اور اگر فرشتے زمین پر قابض ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک فرشتہ رسول ضرور بھیجتا۔ ایک دن شہر کے امیر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، سنو نوح علیہ السلام، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو اپنے مومنوں کو نکال دو، وہ حلیم اور غریب ہیں جبکہ ہم اشرافیہ اور امیر ہیں، کوئی ایمان ہم دونوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام مالداروں کی جہالت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے یہ سمجھانے کے لیے پرسکون رہنا ہوگا کہ مادی چیزیں اللہ کے نزدیک بیکار ہیں، اور یہ وہی ہے جو کسی کے دل میں ہے جو اس کے لیے واقعی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، میں اس کے لیے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی پر نہیں، میں ان لوگوں کو نہیں نکالوں گا جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو بھگا دوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ جل جلالہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جن پر تمہاری نظریں جھک جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ اس صورت میں مجھے یقیناً ظالموں میں سے ہونا چاہیے۔ مشرکین غضبناک تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے مسلسل تبلیغ اور دلائل کو بہت دیر تک برداشت کیا۔ انہوں نے غصے سے نوح علیہ السلام کو للکارا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے جھگڑے کو طول دے دیا، اب ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا تو تم پر عذاب لائے گا اور پھر تم بچ نہ سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کفار جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے ڈرانے کے لیے ان کی توہین کی، کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی نقص نہیں، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچتا ہوں اور تمہیں مخلصانہ نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مسلسل تضحیق اور تردید کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے 150 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں ثابت قدم رہے، لیکن وجود میں آنے والی ہر نسل نے نوح علیہ السلام کو ان کے باپ دادا کی طرح جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ہر وہ بچہ جو سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف واضح طور پر تنبیہ کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جاتے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی موجودگی سے بچنے کا ہر بہانہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کفار کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ مومنین کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت پریشان تھا اور ان کے لیے ایک خوفناک مصیبت کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی ہے جس کے مال اور اولاد نے انہیں صرف نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے ایک زبردست سازش کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ود سوائے یغوث، یعقوب اور نصر بتوں کے نام کو نہ چھوڑو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کافروں کو کوئی اضافہ نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلدی حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اس کے بعد ان کی قوم میں سے کوئی دوسرا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ غمگین اور مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کو جواب دیا، اے میرے رب،
زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے بدکار کافروں کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی اور ہماری آنکھوں کے نیچے اور ہمارے الہام سے کشتی بناؤ اور ظالموں کی طرف سے مجھ سے خطاب نہ کرو۔ شہر کی حدود سے باہر سمندر سے دور حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد اور رہنمائی سے دن رات کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ لوگوں کے مسلسل طنز کے درمیان کشتی کی تعمیر جاری رہی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کرتے ہوئے کہا، اے نوح، کیا کارپینٹری آپ کو نبوت سے زیادہ پسند ہے؟ تم سمندر سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا آپ اسے پانی کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں یا ہوا اسے آپ کے لیے لے جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ جب ان کے گھر کا تنور پانی اگلنے لگے تو مومنوں کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہونا، کیونکہ یہ سیلاب کے آغاز کی پہلی نشانی تھی جو تباہی پھیلانے والوں کو تباہ کر دے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خوفناک دن طلوع ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی نکلنے لگا۔ نوح علیہ السلام جانتا تھا کہ اب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نوح علیہ السلام مومنی کے ساتھ جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے جوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کے عجیب و غریب سلوک کو دیکھا وہ پھر ہنس پڑے اور کہنے لگے، نوح علیہ السلام اس کے سر سے نکل گیا ہوگا، وہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ باڑھ آئی۔ کچھ ہی دیر بعد قہر آلود آسمانوں سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر شگاف سے پانی اٹھنے لگا۔ سمندروں نے ایک بار خشک زمین کو مکمل طور پر فتح کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر آنے والے ہولناک مصیبت کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ کافروں کو اللہ کے غضب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی تھے جنہوں نے ان کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شدت سے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جاہل بیٹے علیہ السلام نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ پاک کا حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کچھ ہی دیر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا غصے کی لہروں کی لپیٹ میں آ گیا جو دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ جب ہر ایک کافر ہلاک ہو گیا تو اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان اپنی بارش روک لے۔ آسمان فوراً صاف ہو گیا اور سورج زمین پر چمکنے لگا۔ اسی دوران نوح علیہ السلام کی کشتی پرامن طریقے سے جودی پہاڑ پر اتری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت کی، اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور تیرے ساتھ والوں پر اترا جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنی کے ساتھ کشتی سے اترے اور بچائے گئے جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کو سبزہ زار پر چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی، اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ مومنین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہولناک آزمائش سے محفوظ رکھنے پر شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے میں دن رات مشغول ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ اس طرح سے اس کہانی کا ہم ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔